بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18ویں سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. اور رمضان میں بول ہماری ٹرانسمیشن، روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، روزانہ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے. آج کا ٹاپک بڑا سادہ سا ہے لیکن بڑا ہی اہم ہے، اور وہ ہے سلام میں پہل کرنا. تو یہ اگر ہمارے معاشرے میں السلام علیکم کی ہم کثرت کر دیں، یقین کریں اس سے اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہوں گی. جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں وبا ہے اتنی زیادہ، تو ہمیں سلام کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کرنے کی ضرورت ہے. اور السلام علیکم کہنے سے میں نے یہ بڑا محسوس کیا اسامہ بھائی کہ بڑا جب ہم کسی سے سلام کرتے ہیں نا تو دوسرے کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے اور وعلیکم السلام، رنجشیں مٹتی ہیں، مطلب آپ کے آپس میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی، آگے جا کے سب سے ڈسکس کروں گی کہ میرے ساتھ اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے کہ سلام کا جواب اکثر نہیں ملا. مطلب آپ نے سلام کیا اور بدلے میں وعلیکم السلام نہیں کہا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ سامنے والے کے دل میں کیا تھا ایسا. اچھا پھر میں نے اپنی غلط فہمی مٹانے کے لیے کوشش کی کہ دوبارہ کر کے دیکھوں گی سلام، کہ شاید جواب دیا مجھے نہیں پتا چلا. میں نے پھر سلام کیا، مجھے پھر جواب نہیں ملا. تو میں بڑا یقین جانے میں نے تو رونا شروع کر دیا. پھر میں نے اپنی والدہ سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے سلام کرنا نہیں چھوڑنا، آپ کرتی رہیں، وہ آپ کو جواب نہیں بھی دے تو آپ نے السلام علیکم کہنا ہے. تو اس پر ہم آگے جا کے پوری تفصیل سے بات کریں گے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ بھائی علماء کا تعارف کروا دیں، پھر ہم اسٹار نعت خوان کی طرف چلتے ہیں. یقیناً علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامع نور القرآن ہمارے ساتھ ہیں، علامہ سید الحسینی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب، دائیں جانب مفتی ابو محمد صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب. جناب سب سے ہم بات کریں گے سلام کے حوالے سے، اس پہل کرنے کے بارے میں، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا کہ اگر کوئی بار بار کرنے پر بھی جواب نہ دے سلام کا، دل خراب ہوتا ہے. مطلب کیا کرنا چاہیے؟ علماء سے پوچھیں گے ہم، اور وہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ مطلب دل میں اتنی رنجش ہے کہ آپ وعلیکم السلام نہیں کہہ پا رہے، اتنا چھوٹا دل کر لیا آپ نے. اور اسی لیے تاریکی کو مٹانے کے لیے آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے سلام کی کثرت یا سلام میں پہل. اچھا مجھے علامہ امین شہیدی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. جب ہم ٹاپک اس طرح کا کرتے کہتے ہیں بہت وسیع ٹاپک ہے آپ کا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ وسیع کہتے ہیں نا، تو وسیع اٹ سیلف ایک بہت بڑا، کہ وسیع مطلب اس میں بہت سی چیزیں چھپی ہیں، بہت سے سوال. اور کبھی کبھی ایک محفل مجھے لگتا ہے کم پڑ جاتی ہے، ہمارے ذہن میں بعد میں بھی سوال آ رہے ہوتے ہیں لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. وہ اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایک وقت تو ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم سحری سے اس کو بہت زیادہ طویل، اگر 3-4 گھنٹے کی نشست ہو تو اور زیادہ مشکل ہوگا لوگوں کے لیے. اس سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے اسامہ بھائی کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جن پر ہم ہر رمضان بھی بات کریں، پورا سال بھی بات کریں، پھر بھی آخری وقت تک ہمیں کچھ نہ کچھ رہ جائے گا جو ہم نے نہیں سیکھا. اور سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کا یہ ٹاپک ہے نا، یہ اپنا لیں، سلام کی کثرت کو اپنا لیں. یہ بہترین طریقہ ہے، ایک ہیبٹ بنا لیں، عادت بنا لیں. اور آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ اگر رمضان میں پھر ملاقات ہوگی دوبارہ ہم یہ ٹاپک کریں گے. تو اسامہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں بریک پہ چلتے ہیں. جناب بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری کوشش ہوگی سلام کی کثرت کرتے رہیں. اور یہ بچپن میں میرا خیال ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے سکھانے کی. اور میں اپنی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بچپن سے ہی، اور اسی طرح میری خالہ مرحومہ تھیں، تو وہ ہر وقت جب ہم نہیں کرتے تھے سلام تو بڑا ناراض ہوتی تھیں اور ہمیشہ ہمیں سکھاتی رہتی تھیں. اور یہی ہماری والدہ نے بھی بچپن سے ہی کوشش کی تربیت کرنے کی، اور آج ہمارے بچوں کی بھی وہ تربیت کر رہی ہیں اور ان کو یہی کہتی ہیں کہ آتے ہی پہلی چیز السلام کیا کرو، السلام علیکم کہا کرو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں پڑھ بھی رہا تھا اس بارے میں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس جماعت کو جا کر، فرشتوں کی اس جماعت کو جا کر سلام کرو. تو دیکھیے یہ پہلا جو ہمیں حکم نظر آ رہا ہے بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، پہلے پیغمبر کو، وہ بھی یہ سلام کا ہے. تو لہٰذا یہ سلام اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں نا، جتنی آگے آہو بلائیں آ رہی ہیں، بڑی پریشانیاں گھروں میں آ رہی ہیں، تو ہمیں سلام کی بہت زیادہ کثرت کرنے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہمیں یہ بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ نے بڑی تاکید تلقین فرمائی ہے. اور السلام جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہر نام کی اپنی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے. اچھا اس سے پہلے کہ اسامہ بھائی آپ عالم کے بول کا لنک دیں، بریک پہ جائیں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا. علامہ صاحب آپ کو ذرا ہم اس سیگمنٹ میں اکثر شامل گفتگو کر لیتے ہیں، ایک آدھا سوال و مشکل میں ڈال دیتے ہیں بقول اسامہ بھائی کے. اب بھی اسامہ بھائی نے جیسے بولا السلام علیکم،
تو تب بھی ہم سب پہ فرض تھا کہ ہم وعلیکم السلام بولتے اس میں یا ناظرین پہ فرض تھا؟ نہیں، یہ میرے ذہن میں اچانک آیا. نہیں دیکھیں ان کا مخاطب کون ہے، سوال یہ ہے. اگر آپ کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں تو محفل میں مخاطب سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے سب پر فرض ہے کہ وہ جواب دیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کا مخاطب کوئی اور ہے، اب آپ ٹی وی پر اگر کہہ رہے ہیں میزبان جس السلام سے علیکم، بھی آپ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، وہ جواب دے گا. ٹھیک جو ہے. مخاطب نہیں ہے اس پر لازم یعنی بار بار اگر اسامہ بھائی ہمیں السلام علیکم کہتے ہیں تو دوسروں کو وعلیکم السلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ناظرین کو ضرورت ہے کہ وہ کہیں وعلیکم جن السلام. کو خطاب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ناظرین اگر وعلیکم السلام نہیں کہتے تو کوئی گناہ ہے؟ دیکھیں نمبر 1 آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 چونکہ یہ آپ کا میڈیا ہے، ٹھیک ہے. میڈیا میں اور حضوری یعنی آمنے سامنے میں فرق ہے. قرآن کریم کے حوالے سے بھی اور سلام کے حوالے سے بھی. قرآن کریم میں بھی اگر آپ کے آمنے سامنے کوئی شخص بیٹھ کر پڑھ رہا ہو تو آپ پر فرض ہے کہ آپ خاموش بھی رہیں اور سنیں بھی. ٹھیک. لیکن اگر کہیں پر کوئی تلاوت ہو رہی ہے دور کہیں پر کسی ریڈیو پہ ٹی وی پہ، وہ اس طرح سے فرض نہیں ہے جس طرح سے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت پڑھ رہی ہے اور آپ پر سننا فرض ہے. تو اس لیے ٹی وی اور محفل دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں بریک پہ جاتے ہیں. اسامہ بھائی واپسی پہ عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب، چونکہ بریک سے پہلے بہت مختصر گفتگو ہو سکی، یہ جو سلام ہے یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اس کی کثرت کی جائے، حتیٰ کہ یہ بھی حکم ملتا ہے کہ اگر 2 لوگ جا رہے ہیں اور بیچ میں درخت آ جائے تو وہ بھی درخت سے اگر اس طرح گھوم کے دوسری طرف سے آ کر دوبارہ سامنے ہیں تو پھر بھی سلام کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے آپ کا موضوع آج کا انتہائی اہم موضوع ہے. یعنی میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، واقعاً انتہائی اہم موضوع ہے. جزاک اللہ. اور یہ جو موضوع ہے سلام، اس سے آپ کو اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے. جی سبحان کتنی پیاری کہ اسلام آپ کے ایک مسلم معاشرے کو کس شکل، صورت، تہذیب اور کلچر میں دیکھنا چاہتا ہے. چونکہ سلام آپ کا بالکل ابتدائی انٹریکشن ہے دوسرے فرد کے ساتھ. یعنی آپ کی ملاقات، 2 اجنبی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو پہلی جو ملاقات ہوگی اس کا آغاز سلام سے ہوگا. یہی سے آپ کے دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطے اور رویے کی بنیاد پڑے گی. اس لیے سلام ایک معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلی اکائی ہے. ایک انسانی معاشرے اور اس کی تہذیب کی ترقی کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد ہے. اب آپ خود اسلام کا مزاج دیکھ لیں. اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم سراپا، تمہارے اندر قوتیں ہیں، انرجیز ہیں، ان انرجیز کو مثبت انداز میں دوسروں تک منتقل کرو. منفی انداز میں منتقل کرو گے تو اس رشتے کی بنیاد منفی پڑے گی. مثبت انداز میں منتقل کرو گے تو اس رشتے کی بنیاد مثبت پڑے گی. اب آپ جب مسکرا کر اپنے سامعین کو دیکھتے ہیں اور آپ کے سامعین پر اس کا ایک خاص امپیکٹ پڑتا ہے. جی. لیکن اگر آپ اسی مسکراہٹ کی جگہ اپنا چہرہ غصے سے بھرپور انداز میں ایسے بنا کر دیکھیں تو سامنے والے پر اس کا 180 ڈگری برعکس اثر پڑتا ہے. ایک بچے کے حوالے سے یہ رویہ بہت جلدی انسان محسوس کرتا ہے. بچے کو آپ مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل دیکھیں، اور جب غصے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ویوز ہیں، یہ جو انرجی ہے، اس انرجی کا اظہار تو ہونا ہی ہونا ہے، ہر صورت میں ہونا ہے، چونکہ دوسرے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا. تو اب اس انرجی کو آپ کس انداز میں دوسروں تک منتقل کریں، یہ ہے اہم بات. اسلام نے کہا سلام کے ذریعے سے، سبحان اللہ. اسلام نے کہا مسکرا کر، اسلام نے کہا کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، متبسم چہرے کے ساتھ.
تو اس سے سامنے والے کو جو انرجی ملتی ہے وہ بڑی ہی پازیٹیو ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کے لیے محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, سبحان اللہ, احترام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ آپ کے اس بیہیویئر کا آغاز ہے. اب اسی میں جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ آپ گویا اس کو دنیا و آخرت کی دعا دے رہے ہیں. یعنی آپ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا دوست ہوں. آپ اس کو میسج دے رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہی سلامتی ملے گی, میری طرف سے تمہیں خطرہ نہیں ملے گا, لیکن تمہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ملے گی. یعنی آپ سلام کے نتیجے میں دوسرے شخص کو اپنی طرف سے ایک خیر سگالی کا ایک ایسا پیغام دیتے ہیں جس میں اس سے آپ اجر نہیں مانگتے, لیکن اپنی طرف سے آپ عطا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو اسلام نے بتایا. جب آپ انرجی دے رہے ہوتے ہیں انہیں بیسیکلی, جی آپ ایک بہت ہی مثبت انرجی دے کر دوسرے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں اگر ہم ٹو کٹ شارٹ کے معاشرے میں پازیٹیوٹی کو پروان چڑھانے کے لیے سلام کو عام کرنے کا یہ بنیاد ہے, بنیاد ہے. آپس میں تعلقات اچھے ہوں, رابطے اچھے ہوں, محبت. حیوانی معاشرہ اور انسانی معاشرے کے درمیان فرق ہی یہی ہے نا. حیوانی معاشرے میں نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے, ٹھیک ہے, انسانی معاشرے میں پازیٹیوٹی جنم لیتی ہے. اور اسلام آیا ہے انسانیت کے لیے, اور خود اسلام کے نام میں بھی سلام ہے. تو یہ جو اسلام کے نام میں سلام ہے اور اس کا آغاز سلام سے ہوتا ہے, اور دو انسانوں کے ملنے پر اس سلام سے آغاز کرنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے, اور ایک نئے رشتے کا قیام آپ کے اسی سلام کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے, کسی کا سفر کر رہے ہوں اسامہ بھائی, جس سے دوستی کو سب سے پہلے ہم اس کو سلام ہی کریں گے نا, السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا, اچھا کیا کرتے ہیں آپ, تو وہاں سے پھر آپ کا ایسا سا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کوئی بھی جملہ, کوئی بھی اصطلاح سلام کی جگہ نہیں لے سکتی, یہ ذہن میں رکھیں. آپ سلام کی جگہ کوئی بھی دنیا سے ڈھونڈ لیں جملہ, اس سے مجھے یاد آئی, نہیں, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, حتی عربی ہی کے کوئی جملے ڈھونڈ لیں, لیکن سلام کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اچھا, اس سے مجھے کچھ یاد آیا کہ میں کسی بڑی شخصیت کو سن رہی تھی, مفتی صاحب آپ سے, اب مجھے یاد نہیں آ رہا کون یہ بات کر رہا تھا, کہ انہوں نے کہا میں نے نا ایسی باہر مغرب میں کہیں میں نے بولا ہلو ہائے, تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں مطلب ان کو امپریس کروں ہیلو کہہ کے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا, کسی بہت بڑی شخصیت نے یہ کچھ دن پہلے کہا, تو سوشل میڈیا پہ میں نے سنا, تو کہتے ہیں میں پھر اتنا شرمندہ میں نے زندگیہ کیا کہ میں نے اب السلام علیکم ہی کہنا ہے. یعنی ان کو زیادہ پتہ ہے, مطلب ہمارے سلام میں اتنی طاقت ہے کہ میں ہیلو ہائے کہہ کے کس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی ایک سوال مفتی صاحب, کہ عرب میں کچھ لوگ السلام علیکم کو چینج کر کے کہتے تھے, اس کے معنی بالکل الٹ جاتے تھے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. السلام علیکم کہہ دیا, مطلب السلام علیکم, السلام علیکم, اس کے میں نے سنا معنی بالکل الٹ جاتے ہیں اور بڑے خطرناک مطلب بن جاتے ہیں. یہ بچوں کو صحیح سکھانا ہے. اب یہ مفتی صاحب اس بارے میں جو بتائیں گے, مشرکین تھے عرب میں وہ اس طرح کی حرکات کرتے تاکہ ہمیں صحیح پتہ ہو اس کی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادی من السلام البریۃ من الکبر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس. سلام کرنا یا سلام میں پہل کرنا یہ صرف اسلام میں نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو اگر پڑھیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, جو میری تعداد میرے علم میں ہے, شاید کمی پیشی ہو سکتی ہے, 28 مقامات پر اللہ جل شانہ نے سلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر اترے, اماں حوا کی اور آپ کی جب جدہ کے میدان میں ملاقات ہوئی تو گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم نے آپس میں بات کیا کرنی ہے. تو اللہ جل شانہ نے دل میں جو بات القا کی وہ سلام تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولنے کے لیے یہ 3 الفاظ ہیں, لیکن ایک لفظ پر 3 نیکیاں ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے, ایک بندہ بار بار اسے دن میں 10 بندوں کو, 20 بندوں کو, 100 بندوں کو سلام کرتا ہے, اسے کتنی نیکیاں ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نے فرمایا کہ مسلمان پر یہ اس دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے. سلام کرنا سنت رسول ہے, اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے, یہ فرض ہے. اور صرف اسی پہ بات بس نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں, ان میں سے ایک سلام ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 خوشبو, نمبر 2 حیا, نمبر 3 مسواک, نمبر 4 نکاح, نمبر 5
سلام میں پہل کرنا اور سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں آخری زمانہ میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن خادم کو لے کر بازار جاتے، صبح سے جاتے ظہر تک سارے بازار میں کہتے اب فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں جگہ، پوری دنیا کو سلام کرتے۔ ایک مرتبہ خادم نے کہا جی اتنی سخت گرمی میں آپ ہمیں باہر لے کر جاتے ہیں، سارا دن سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ فرمایا آپ نے نہیں سنا اس روزے والے سے، روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس روزے میں سوئے مصطفیٰ سے آپ نے نہیں سنا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرے گا اللہ جل شانہ اسے 2 خوبیاں نصیب فرمائیں گے، اپنے ہاں اسے عاجز لکھیں گے، اللہ اکبر، اپنے ہاں اسے عاجز لکھیں گے۔ نمبر 2 اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی بڑی محبت بٹھائیں گے۔ اب دیکھیں کوئی بھی بندہ ایسا ہے، وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، طالب علم ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جب وہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی ایک چاشنی ہوتی ہے، اس کی ایک محبت ہوتی ہے، اس کی ایک پیار ہوتا ہے۔ یہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود مشکات المصابیح کی روایت ہے، آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو آپ تب بھی سلام کریں، سبحان اللہ، خالی گھر میں جائیں تب بھی سلام کریں۔ سبحان اور ابھی آپ نے بریک پہ ایک بات ہو رہی تھی کہ جی چھوٹے بڑے سے سلام کریں، بات یہ ہے کہ چھوٹا بڑا کون ہوتا ہے؟ اصل میں چھوٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں چھوٹا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دل ہی دل میں پوری دنیا سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو بہت اچھی، اور دنیا کو اپنے آپ سے بڑا سمجھو، تو یہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بات یہ ہے آج ہم مختلف ڈگریاں تو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہے، بات یہ کہ کیا ہم انسان بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آیا، چونکہ آج ہم ایک پروگرام، چونکہ یہ وقت قریب ہے کہ میری طرف سے میں کمزوری ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میری کمزوری یہ ہے کہ میری گفتگو میں اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کی بات نہ ہو تو یہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ خدا نہ کمزوری نہ کہیں، اس کو یہ تو آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کی پاور ہے، میں اپنی ہر بات کو ثابت کرتا ہوں اہل بیت اعظام سے اور اس سے تو پیاری بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی، صحابہ اکرام سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر، جی ضرور۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمانے لگے حضرت عمر سے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ جی میں نے اپنی زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں ساری زندگی آپ سے سلام میں پہل نہ کر سکا۔ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سلام میں پہل کرنے کے لیے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کی قبر پر مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں دیوار کی اونٹ میں چھپ کر کھڑا ہوا کہ میں آج حضرت عمر سے سلام میں پہل کروں گا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر دیکھے ادھر سے آتے ہوئے مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب کے ساتھ ہی کہا، میں نے کہا امیر المومنین یہ تو بتائیے کہ میں چھپ کے کھڑا تھا، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا ہمیں تو نانا کی خوشبو بتا دیتی ہے، ہمیں تو نانا مصطفیٰ کی خوشبو بتا دیتی ہے یہاں کون کھڑا ہے۔ اسامہ بھائی، ڈاکٹر فضل صاحبہ، دراصل میں سلام وہ دعا ہے، عربوں میں بہت ساری خرافات رواجات آج موجود ہیں، مگر کچھ چیزیں آج بھی کامن ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں۔ 2 چیزوں پر آج بھی عربوں میں ہم نے دیکھا ہے، میں چونکہ وہاں رہا ہوں، وہاں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، 2 بندے لڑ رہے ہیں، آپ بیچ میں جا کر کہہ دیں صلو علی الحبیب، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور 2 بندے اگر آپس میں ناراض ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کر کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دوسرا بندہ کیا سمجھے گا؟ اس نے مجھ سے معذرت کر لی، مجھ سے صلح کر لی۔ ہمیں تو دراصل میں آج تک سلام کے اس کا معنی بھی نظر نہیں آئے نا، دراصل میں اس جواب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب ہے سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکت اور برکات ہوں، اور ایک ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تباہی ہو تمہارے لیے، سام عربی کا لفظ ہے، تباہی ہو تمہارے لیے، غرقابی ہو تمہارے لیے، ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ سام عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ٹوٹ جانے کو، یعنی ٹوٹ جائے تمہاری زندگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تعلیمات فرمائی ان میں یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو یہ بھی عربی کا حصہ ہے۔ ہمیں دنیا میں ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ بولے جاتے ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر فضا بہن بتا رہی، کوئی کہتا ہے ہی، کوئی کہتا ہے ہیلو، کوئی کہتا ہے ہاؤ، مختلف الفاظ۔ ہم تو مولوی ہیں، سادے لوگ ہیں، ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے علاوہ کوئی چیز سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت اعظام کی اور شاعر اسلام میں سے یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں، اور فرمایا جو بندہ سلام میں پہل کرے گا بادی من السلام بریۃ من الکبر، اللہ اسے تکبر سے اپنے ہاں پاک لکھے۔ جزاک اللہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، اس میں کیا کچھ ہے؟ بظاہر یہ چھوٹا سا کلمہ ہے السلام علیکم، تو یہ بھی میں گزارش کر دوں، بعض لوگ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی پراپر ہے السلام علیکم، یہ آپ نے کہنا ہے۔
تو اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے, کتنی برکتیں ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع کہ سلام میں پہل کرنا. دیکھیے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا وہ اسلام ہے, اور اسلام میں سلام ہے. واہ واہ. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا, نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا, تو عرب والے لوگ آپس میں ملتے تھے, حیاک اللہ اور اس طرح کی دعائیں ایک دوسرے کو دیتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں, لیکن اصلاً ہم جہالت کی پستیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ صبح بچوں کو گڈ مارننگ سکھایا جاتا ہے, گڈ نائٹ سکھایا جاتا ہے. یہ کوئی اسلام کا درس نہیں ہے. اور یہ ہیلو, یہ ہائے, اور خاص طور پر ہم جب ٹیلی فون سنتے ہیں تو ہمارا پہلا کلام یہ ہوتا ہے کہ ہیلو, کیسے ہیں. تو یہ مطلب ہمارا آغاز ہی سلام سے نہیں ہے, حالانکہ اسلام ہمیں سلام کا درس دیتا ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ لفظ سلام یعنی السلام علیکم یہ شاعر اسلام میں سے ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کے شعار ہیں ان کی تعظیم کرنا ہے. اور ان کی تعظیم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے, اور دوسری تعظیم یہ ہے کہ جہاں ان کا استعمال ہے وہاں ان کو استعمال کیا جائے. آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے, دیکھیے کرونا کے ایام ہے اور کرونا کا مرض جو ہے وہ ہمارے ملک میں بھی ہے, پوری دنیا میں, اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ ملانا ضروری ہے یا گلے ملنا ضروری ہے. یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے. بہت اچھا. اگر آپ کسی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والے نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہے یا صرف السلام علیکم کہا, تو یہ پوری نشست پر جواب دینا واجب نہیں ہے, بلکہ ابھی جیسے مفتی ولی مظفر صاحب تشریف لائے اور یہ آتے ہی السلام علیکم کہتے, تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ان کو جواب دے دیتا تو وہ سب کی طرف سے کافی تھا. اور یہ آئے انہوں نے سلام نہیں کیا, ہم میں سے کوئی ایک سلام کر دے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. یہ ہے اسلام, اور یہ سلام کا ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا ہے. تو آج ہماری پستی یہ ہے کہ ہم نے سلام کو چھوڑ دیا. سلام میں محبت ہے, سلام میں پیار ہے, سلام میں چاشنی ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے. یاد رہے کہ سلام میں پہل کرنے سے آدمی پست نہیں ہوتا, آدمی پستی کی طرف نہیں آتا بلکہ بلندی کی طرف جاتا ہے. اسامہ بھائی ایک اہم بات کہ سلام کرنا سنت ہے, یعنی سنت مؤکدہ ہے, ضروری سنت ہے, اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. یہاں ایک ٹیکنیکل بات کرتا چلا جاؤں کہ ثواب سنت کا کم ہے, واجب کا زیادہ ہے. لیکن یہاں سنت پر عمل کرنے میں, پہل کرنے میں ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی سب سے بلند ترین شخصیت, سب سے عرفہ, سب سے اعلیٰ, اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے, اور درس یہ دیا ہے کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم کو بھی خطاب کرو تو سلام سے کرو, اگرچہ اس کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں اور آپ مسلمان کے لیے استعمال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے غیر مسلم سربراہان مملکت کو خطوط لکھے اور کہا سلام اس پر جو ہدایت کی طرف آتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں, لفظ سلام حضور علیہ السلام نے وہاں پر بھی ترک نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں سلام کو بہرحال اختیار کرنا ہے. اور آج ہماری پستی یہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے آغاز کیا تو آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے شہیدی صاحب سے کہ جناب ہم ٹی وی پر سنتے ہیں, ٹھیک ہے ٹی وی پر سنیں, آپ کو واٹس ایپ پر سلام آئے یا کہیں اور آئے, اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہم باہم ملاقات میں ہے. لیکن اگر ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے تو کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ اس وقت جو ناظرین ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے ان کے ثواب میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. آپ نے آتے ہی بریک کے بعد السلام علیکم کہا, تو پورے ملک میں اگر ہمیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو لاکھوں لوگوں نے اگر آپ کو وعلیکم السلام کہا, ایک تو لاکھوں لوگوں نے اسامہ غازی کو واپسی دعا دی, اور آپ نے لاکھوں لوگوں کو سلامتی کی دعا دی. یاد رہے اسلام, یہ جو اسلام نے ہمیں سلام سکھایا ہے یہ دعائیہ کلمات ہیں, یہ ہماری سلامتی, ہماری حفاظت کی, ہماری بہتری کی دعا ہے. ابھی یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ کسی سے رخصت ہوں تو اللہ حافظ کہیں,
اللہ حافظ کے کلمات دعائیہ کلمات ہیں، لیکن ان سے بہتر سلام ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، جب رخصت ہو تو تب بھی سلام کرو۔ یہ سلام میں، اور اس کے علاوہ جو اضافی جملے وہ آپ بھی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات کر دوں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو سنت سے ثابت ہے، اور آگے لوگ کہتے ہیں ومغفرتہ ورحمتہ، تو ان الفاظ کا اضافہ یہ بھی مستحسن ہے، یہ بھی کار ثواب ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کو ہم سلام سکھائیں، گڈ مارننگ۔ اور زمانہ یہ گڈ مارننگ کا لفظ یہ زمانہ جاہلیت کا لفظ ہے، یہ جاہلیت میں سلام نہیں تھا، تو ہم بچوں کو جاہلیت کی طرف نہیں، اسلام کی طرف، اسلام کی روشنی کی طرف لے کر جائیں، اور ہم سلام کی طرف جو ہے وہ آگے شاہ صاحب آپ کے لیے کوئی کال ہے؟ اسامہ بھائی کسی کی کال ہے؟ شاہ صاحب ہے ہمارے ساتھ غالباً امجد صاحب ہیں، اور ان کا سوال ہے بہاولپور سے امجد ہیں، اور محمد علی شاہ صاحب سے میرا خیال ہے ان کا کوئی سوال ہے، شاید وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی جناب امجد صاحب۔ جی امجد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ امجد عرض کر رہا ہوں بہاولپور سے۔ جی جی، میرا سوال محمد علی شاہ صاحب سے ہے کہ میرا بھائی 1.5 سال سے غائب ہے، ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، بہت سی جو جس نے بتایا ہے، لیکن ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں گھر والے۔ تو محمد علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہم کریں تو کوئی ہمیں پتہ چل سکے۔ جی محمد علی شاہ صاحب، کوئی کھو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ ایک تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے ان کے بھائی باخیر و عافیت گھر پہنچے۔ ان کو چاہیے گھر کے لوگ جمع ہو جائیں، اور جو قرآن اچھا پڑھتے ہوں ان کو جمع کر کر سورہ قریش 740 مرتبہ 740 مرتبہ سورہ قریش کا ورد کروائیں۔ ہو سکے تو اس کو 2 دن 3 دن تک اس کو مستقل پڑھیں۔ الحمدللہ میں نے اس کی برکت دیکھی ہے کہ کھویا ہوا شخص باخیر و عافیت اپنے گھر آ جاتا ہے، یا پھر اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو میری دعا بھی اللہ کرم فرمائے، تو یہ 740 مرتبہ سورہ قریش کا ختم کروائیں۔ اس نماز کے بعد نہیں، دن میں رات میں کسی ٹائم مل کے یہ ختم ہے، اس کو پڑھ لیں 740 مرتبہ انشاءاللہ۔ میں نے اس کی برکات دیکھی ہیں کہ چونکہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ جی سلام کی بات ہو رہی ہے، بالکل آپ فرمائیں۔ اصل میں اس کو یہ سمجھاؤں کہ اصل چیز جو ہے پریکٹیکل ہے، ہمارے یہاں تھیوری رہ گئی، پریکٹیکل ختم ہو گیا، رہ گئی رسم ازاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالیں۔ جب تک ہم اپنے آپ پہ شریعت کو لازم نہیں کریں گے، بحیثیت والدین، بحیثیت ایک سربراہ، بحیثیت ایک منصب والا شخص، یعنی ہمیں سب کو اپنے اوپر شریعت کو لاگو کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہے سلام کرنا چاہیے، لیکن جب تک والدین گھر میں اس کو نظام کو نافذ نہیں کریں گے، جب تک کسی ادارے میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اداروں میں بڑی صفائی ہوتی ہے، اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کے سربراہ وہ صفائی کو لازم کر لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھاؤں حضور ہمارے یہاں فقدان جو ہے پریکٹیکل کا ہے۔ اچھا، گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ میں اس میں غرض کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آج کل یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتے ہیں اسکولوں میں جہاں پر انگلش اچھی ہو، جی اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، اس کی اسلامی شریعت کے مطابق نگہداشت بھی ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہمیں توجہ دینا ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں ہمارا آگے ہمارے جانشین ہیں، تو بچوں کو ایسی تربیت کوچنگ میں اسکول میں یہ بھی توجہ دیں کہ ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ ہم اسکول بھیج کے کوچنگ بھیج کے جان چھڑاتے ہیں، بچہ جلدی ٹیوشن چلا جائے، اسکول چلا جائے، تو بچوں کی تربیت پر جب تک میں آپ خود ہم سب والدین یا سربراہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ نظام نافذ نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں کہ سب سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے محبوبین کو دیکھیں، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب رحیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر قرآن نے اس کو مبارکتاً طیبتاً فرمایا، یہ مبارک اور طیب تحفہ کہا گیا، اس کو پاکیزہ تحفہ کہا گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں بہتر چیز کیا ہے، آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جس کو آپ جانتے ہو نہ جانتے اس کو سلام کرنا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو آج ہمارے تمام ناظرین سامعین اور ہم سب بھی یہ ایک عہد کر لیں کہ ہم بھی جہاں جائیں، گھر میں جائیں، بابا سے بولیں سلام کریں، بہت اچھا، اور یقین کریں الحمدللہ اس کی برکت ایسی کوئی شاید یہ کورونا جیسی وبا بھی، کیونکہ جب سلام تھی، سلام ایسا وظیفہ ہے، یقین کریں مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص موت کے قریب ہو ہم سلام ان کا ورد کراتے ہیں، بھئی یا سلام ہو یا کثرت سے پڑھیں تو الحمدللہ اللہ اس اسم کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست ہوں، بے روزگار ہوں، بیچارہ محتاج تھا، عرض کی حدیث پاک کی روشنی میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تم اپنے گھر داخل ہو جی جی کوئی ہو نہ ہو سلام کا، اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، ٹھیک، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ انہوں نے اس عمل کو شروع کر دیا۔ اصل چیز حضرت عمل کرنا ہے، واہ واہ، سننا اور سنانا بڑا آسان کام ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا یہ ہے ایسا۔ انہوں نے اس کو عمل کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کچھ دنوں کے بعد جو شخص محتاج تھا، جو صحابی رسول، کچھ دنوں کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے عمل بتایا تھا میں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اتنا نوازا کہ میں اب اپنے علاقے میں جو غریب فقراء ان کی خدمت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اس کو لازم کر لیں، گھر میں داخل ہوں، کوئی ہو نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود پاک پڑھیں اور پہلے سورہ تو اخلاص۔ السلام علیکم آپ بعد میں آئے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سلام کی عادت مطلب اگر ہمارے اندر عادت، اس سے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جو انسان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ایمان کسی حد تک زندہ ہے۔ اور میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک بات مینشن کی انٹرو میں کہ کچھ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ شاید آپ کا تعلق اس طرح نہیں رہتا، تو میں نے کوشش کی میں سلام میں پہل کروں، میں نے سلام کیا لیکن مجھے جواب نہیں ملا، میں نے 2-3 بار کوشش کی سلام کرنے کی، مجھے جواب نہیں ملا، تو میں باقاعدہ رونا شروع ہوگی بچوں کی طرح، میرا دل اتنا خراب ہوا، اب مجھے نہیں پتا میرا دل کیوں خراب ہوا کہ میں نے سلام کیا اور مجھے جواب نہیں ملا، شاید میری نیت اچھی تھی اور مجھے بدلے میں پھر اس طرح۔ تو جو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے یعنی وہ اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، یا انہوں نے اس بات کو یا ایک چھوٹی سی رنجش کو اتنا دل میں رکھ لیا کہ وہ جواب بھی نہیں دیتے، وعلیکم السلام تک کہنے سے گئے۔ اصل میں یہ جو سلام اسلام نے ہمیں دیا ہے، اسلام بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب دنیا میں آپ جب کئی باتیں کرتے ہیں نا تو عرب لوگ درمیان میں جاؤ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نا، ایک شعر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ہر بات پہ کہتے ہیں الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ یہ جو اسلام اللہ کی نعمت ہے نا، اس پر اللہ کا شکر بار بار۔ کیا بات ہے۔ اب اس مذہب نے، اس دین نے ہمیں ایک جو ہے نا ایک اوپننگ کا ایک کلمہ دے دیا، ایک اوپننگ کوڈ دے دیا پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور ہر زمانے میں تا قیامت، اور قیامت کے بعد بھی، کیونکہ وہاں پر بھی جو قول ہوگا نا بار بار وہ ہوگا الا قیلا سلاما سلاما، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ادھر سے آ رہے السلام علیکم، ادھر سے آ رہے السلام علیکم، جنت میں یہی ہوگا الا قیلا سلاما سلاما، وہاں سلام ہی سلام ہوگا۔ سبحان سبحان۔ اور وہاں جو ہے نا آخری بات جو ہوگی وہ بھی یہ ہوگی، جب جنتی آئیں گے تو فرشتے بھی ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، مبارک ہو، سبحان اللہ، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ، تم نے بڑے اچھے اعمال کیے تھے، تم نے اچھا کردار ادا کیا تھا۔ اللہ۔ تو سلام جو ہے اس میں ایک تو البادی بالسلام بریء من الکبر، حدیث میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہو جائے گا۔ اللہ، بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ سلام افش السلام، سلام پھیلاؤ علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کو پھیلاؤ بھی اور سلام کرو اس آدمی پر جو کہ آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اچھا آپ نے کہا کہ کس سے بری ہو جائے گا؟ جو سلام میں پہل کبر، تکبر، غرور، تکبر سے، جو بھی غرور سلام سے، میں، ٹھیک۔ یہ جو آپ نے ابھی اپنا ایک تجربہ ایکسپیرینس بتایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو سلام کیا، انہوں نے جو ہے نا یا تو درخور اعتنائی نہیں سمجھا، اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ جواب دیا جائے، اتنا اس پہ دکھ ہوتا ہے، ہاں، یا پھر وہ ناراض ہے کسی بات پر، یا کچھ لوگ ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے، کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ان کی ہوتا ہے نیت خراب نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان انٹینشنلی کیا کہ کر رہے ہیں۔ یہ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ وہ ناراض ہوتے ہیں، تو ناراضگی کی شریعت میں 3 دن تک مسلمان سے 3 دن تک ناراض ہو سکتا ہے اپنے ذاتی معاملات کے لیے،
لیکن اگر دین کے حوالے سے ناراضگی ہے کسی بات سے، کہ مثلا میں نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہے کہ یہ مفتیان کرام یہ سمجھتے ہیں کہ میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں اس لیے ہم ان سے سلام نہیں کریں گے، تو یہ دین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ پھر 3 دن نہیں ہے، یہ ساری زندگی مجھ سے ناراض ہو اچھا سکتے مفتی ہیں۔ صاحب ایک اور سوال، اسی سوال سے ایک اور سوال میرے ذہن میں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، ہم کبھی آفس میں یا کہیں بھی کسی بھی محفل میں جاتے تو ہم سلام میں پہل کرتے ہیں، تو 1-2 بار ہوا کہ میں نہیں کر سکی پہل، تو مجھے بڑا محسوس ہوا کہ اگر میں کسی کو روزانہ سلام کر رہی ہوں اور اس دن میں نہیں کر سکی تو اس دن وہ کر لیں سلام، لیکن نہیں کیا انہوں نے، وہ بس ایک تربیت کی یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں یہ تربیت جیسے ہم لوگ ایک دن کبھی ہم بھول گئے یا فون سن رہے ہیں تو پھر کوئی اور پہل کر لے، اپنے گھر میں یا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے یا افطاری کرتے ہوئے فوراً بسم اللہ ولا برکت اللہ اور یہ چیزیں پڑھتے، یا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سبحان الذی سخر لنا، وہ تربیت یا عادت بنائی بھی، جب شریعت آپ کی عادت بن جاتی ہے نا پھر آپ کے لیے سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے، اور جب وہ شریعت آپ کی عادت نہیں بنی ہوئی ہوتی تو پھر آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ رہے سبحان الذی سخر لنا پڑھے، کھانا کھا رہے بسم اللہ ولا برکت اللہ پڑھے، اچھا مہمان آ رہے ہیں السلام علیکم کہہ دیں۔ اچھا بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے بڑا پیارا لگتا ہے، بڑے کیوٹ لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کی ہوتی ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی دعائیں، مریم، ہاں اب میری فیملی میں بھی کچھ بچے ہوں گے، آپ کے بچے بھی، تو وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ماں باپ نے یاد کروائی ہوتی ہیں تو بڑا کیوٹ لگتا ہے ان کو، چھوٹے ہر چیز سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ مسجد نبوی مسجد حرام میں افطاری کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے سفید جو ہے نا وہ علامہ صاحب کی طرح بالکل سفید جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور جب آپ گزر رہے ہوں گے آپ گزر رہی ہوں گی تو وہ کہیں گے ہمارے ساتھ افطاری کریں، تو وہ کہیں گے عمے انکل افطر معنا، ہمارے پاس افطاری کریں، افطر معنا للہ، اللہ کے لیے، باللہ تفضل تفضل یا شیخ، تو وہ آپ کو آپ ان کو رد نہیں کر سکتے، آپ کو افطاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یا آپ کو کسی نے آگے مدعو کیا، آگے نوید عباسی صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا یہاں آنا ہے، لیکن وہ بچے کی ادا ایسی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا گرفت کر لیتے، گرفتار کر لیتے، آپ کہتے ہیں یار میں اسی کے پاس افطاری کر کے میں جاؤں گا، تو وہ اس طرح اس میں یہ چیزیں ہماری ادائیں بھی ایسے ہوں، وہ اس میں محبت بھی ہو، پیورٹی سے کہا جاتا ہے کہ اس میں چاشنی بھی ہو، ہماری آنکھوں میں بھی مسلمان کیا انسانیت کے لیے احترام بھی ہو، محبت بھی ہو، کہ یہ اس انداز میں جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، معاملات کریں پوری دنیا میں، تو اس طریقے سے۔ اور اسلام میں جو سلام ہے، سلام کا مطلب محبت بھی ہے اور سلام کا مطلب سلامتی بھی ہے، تو جب سلام کا مطلب محبت بھی ہے اور سلامتی بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ جیسے میں آیا تو مطلب میں نے آپ کو اشارے میں کہہ دیا السلام علیکم، تو وہ سلامتی کا مطلب میں تمہیں کوئی ضرر پہنچانے نہیں آیا ہوں، بے شک یہ دعا بھی ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو میں ضرر پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ اچھا اس میں قرآن کریم میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کو جب آپ سلام کریں آپ کی مرضی ہے آپ کس حد تک پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم رحمۃ اللہ یا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب والا جو ہے نا وہ اس پر تھوڑا اضافہ کرے گا، وہ پہلا والا کہے السلام علیکم تو یہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اچھا، اور اسی طریقے سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ صرف وعلیکم السلام ہی کہہ دے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام میں جواب دو یا اتنا ہی واپس کر دو۔ بہت خوب۔ اچھا ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک سلام پورا پڑھ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، اب رحمۃ اللہ بھی کہہ دیا، برکات بھی کہہ دیا، یہ تو اس کو نہیں کہنا تھا، اس کو السلام علیکم کہنا تھا، جب اتنا مختصر سا نہیں کہا، اس نے پورا لمبا کہہ دیا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وعلیکم السلام، ٹھیک، ہاں کہنے وہ آپ آخر تک پہنچ گئے تو ایسے نہیں کافی ہے۔ ہاں پروفیسر صاحب، یہ جو السلام علیکم ہے اس میں کیا کچھ سمایا ہوا ہے؟ اس میں سب کچھ سمایا ہوا، واہ واہ، بہت پیارا سوال، چھوٹا سا سوال لیکن کتنا خوبصورت سوال۔ ویری گڈ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انما اوتیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ واہ واہ واہ۔ کلم کا معنی کلام، کلمات، کلمات مختصر، معنی زیادہ، ان جوامع الکلم میں یہ کلمہ بھی ہے السلام۔ جب ہم السلام کہتے ہیں اس میں سب ایک کلمہ دعائیہ ہے جس میں ساری دعائیں جمع ہو گئی۔ جب ہم نے کہا کسی کو السلام علیکم، گویا کہ ہم نے کہہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ تجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے
ہر اللہ اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، تجھ پر سلام ہو۔ سلام کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اسی لیے رسول اکرم سے فرمایا ہے لا تبدأ اليہود بالسلام والمشرکین، مشرکین اور یہود کو سلام سے نہ شروع کرو، کیونکہ سلام صرف مومن کے لیے، کیونکہ اللہ جنت دار السلام ہے، جنت دار السلام ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو آپ جو سلام کہتے ہیں گویا کہ آپ دعا دے رہے ہیں، اسے دعا، یہ دعا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا الا ادلکم علی شیء الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم آپس میں پیار نہ کرو۔ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، یا تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان تمہارا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کو آپس میں محبت نہ کرو۔ آپس میں محبت کرو، آپس میں پیار کرو، آپس میں ایک دوسرے حسد نہیں کرو، آپ دوسرے ایک دوسرے چگلیاں نہیں کھاؤ، ایک دوسرے نفرت نہیں کرو، تحاببتم، تو ایک دوسرے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے اندر محبت کو پھیلائے گی؟ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب بھی آپ تمہیں ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم، جب بھی تمہیں، یہ اسلام کی ثقافت ہے، یہ اسلام کی ثقافت ہے۔ اور جیسے حدیث میں نہیں فرمایا رسول ان اول الناس باللہ من یبدأ بالسلام، اللہ کے افضل ترین شخص وہ ہے جو کہ سلام کی شروع پہل کرتا ہے۔ اللہ کے افضل، یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی ادارے کا مدیر ہے، ڈائریکٹر ہے، آئے گا وہ کوشش کرے گا میں سلام نہ کروں، لوگ مجھے سلام کریں، سمجھنا؟ یا کوئی بڑا آدمی ہے وہ کوشش کرے میں سلام نہ کروں، دوسرے لوگ مجھے سلام کریں۔ یہ سلام جو ہے یہ انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کہیں گے، تواضع کا اظہار کریں گے، یہ تواضع کے ایک ڈائریکٹر ہے، وہ ڈائریکٹر آیا آ کے سب اپنے ملازمین السلام علیکم، کیا حال، خیریت، ٹھیک ہے ٹھاک ہو، اس سے ان کا دل بڑھے گا، اور اس نے تواضع کا اظہار کیا۔ اور جو شخص تواضع کا اظہار کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسی طرح اسے بلند کرتے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہو چکی، میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں کہ یہ سلام ایسے نہیں عبادت ہے۔ ایک صاحب آئے رسول اکرم فرمایا السلام علیکم، سلام کہا بیٹھ گئے، فرمایا 10، پھر کہا ایک دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20، تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30۔ فرمایا یہ کیا؟ فرمایا جو پہلا اسلام کا اس کو اللہ نے 10 لے کے آئے، جس نے رحمۃ اللہ کہا اس کو اللہ نے 20 لے کے آئے، جس نے برکاتہ کا اس نے 30 لے کے آئے۔ اگر آپ کسی کو سلام کہتے ہیں یہ نیکیاں جو لکھی جا رہی ہیں آپ کی۔ اچھا، نیکیوں سے مجھے یاد آیا کہ بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن مفتی وسیم آپ سے سوال پوچھنا تھا، وہ بریک کے بعد، میں سوال ذرا چھوڑ جاتی ہوں، بریک کے بعد اس کا ہم تفصیلاً جواب لیں گے۔ اذان کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی وسیم صاحب سے سوال میرا یہ کہ جب ہم دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں تو سلامتی بھیجتے ہیں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمیں جواب میں سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد۔ اذان سے پہلے جس طرح بات ہوئی، ڈاکٹر فضا نے مفتی محمد وسیم صاحب کے لیے ایک سوال اور ہم سب کے لیے ایک سوال کہ درود و سلام کا، کہ جس طرح سب سے زیادہ تو حقدار پھر سلام کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ان پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ ان پر درود اور سلام بھیجا جائے، تو وہ جو سلام ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمائیے۔ جس میں بدلے میں سلامتی آپ پہ فرشتے بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلام محبتوں والا دین ہے اور ہمیشہ محبتوں کا درس دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ہمارے ملنے کے آغاز میں ایک ایسا لفظ رکھ دیا ہے جس سے ہمارے درمیان محبتیں پھیلتی ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ سلام میں پہل کرنا سلام میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں
سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہوتا ہے جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم سلام کی کثرت کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی اور یہ محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر قوم کا یا ہر مذہب کے ماننے والوں کا جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے بھی سلام کا ایک طریقہ ہے۔ جی جی۔ جیسے ہم عیسائی مذہب کو دیکھتے ہیں تو ان کا سلام یہ ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھتے تھے، یا آج کل وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہودی ہیں تو وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ مجوسیوں کا طریقہ یہ تھا، وہ جھک جاتے تھے۔ عرب والے آپس میں ملتے تو وہ کہتے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ جب زمانہ اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ جب تم ملو تو سب سے پہلے یہ کلمات کہو السلام علیکم، سبحان اللہ۔ اس سے تمہارا آغاز ہونا چاہیے۔ اور جو آپ نے سوال کیا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، دیکھیں یہ تو قرآن کا حکم ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام میں سے سب سے بہترین سلام تو ہے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے، کیونکہ جب آپ وہاں سلام پیش کرتے ہیں، جب آپ وہاں درود پڑھتے ہیں تو اس کا جواب پھر رب کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ، جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں نا، آپ اسے سلام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جواب تو دیتا ہے وعلیکم السلام، لیکن ظاہر ہے وہ دعا دے رہا ہے آپ کو، وہ جواب دے رہا ہے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں سلام آپ پیش کرتے ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور درود میں سلام بھی شامل ہوتا ہے، ظاہر ہے مکمل درود وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 بار اس کی طرف سلامتی آتی ہے۔ تو اس بندے کے اوپر تو سلامتی رب کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ تو میرے خیال سے وظیفہ ہی ہونا چاہیے۔ سبحان ہاں، اللہ، یہ تو ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ بندے جب ہم آپس میں ملتے ہیں ضرور سلام کریں، لیکن حضور کے ساتھ تو جو ہمارا رشتہ ہے نا، وہ تو محبت والا رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ایک بات میں مینشن کروں، ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی مشہور شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کے فین بن جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ کبھی اس سے ملاقات ہو جائے یا ہم اس سے پیاری مل بات جائیں۔ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس بندے سے ملتے ہیں، کوئی بھی مشہور شخص آپ لے لیں، جب اس سے ملتے ہیں آپ تو اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، فین ہوں تمہارا، لیکن جب ہم اس سے پوچھیں کہ تم مجھے جانتے ہو تو وہ آگے سے کیا بولے گا، بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا، لیکن ہم اسے پسند کر رہے ہیں۔ میں یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فین بننا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی مقام پر ہمیں نہیں بھولے۔ اللہ، جن کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں جانتے ہیں، لیکن جو حضور آئے ہے وہ جس مقام پر گئے وہاں وہ اپنی امت کو نہیں بھولے، انہوں نے یاد رکھا ہے۔ اب اگر سلام کی بات ہو رہی ہے، جب آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے تو دیکھیں نا، وہاں بھی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جب بھی کوئی آتا ہے، ابھی سلام کے آداب بیان ہو رہے تھے کہ آنے والا شخص سلام کرے گا، جی حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، اب رب تو سلامتی سے پاک ہے، رب کو تو سلام کیا نہیں جا سکتا، تو حضور نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو کلمات کہے وہ ایک اپنے لیے دعائیہ کلمات تھے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ جو میری قولی عبادات ہیں، میری فعلی عبادات ہیں، بدنی عبادات ہیں، وہ سب تیری ذات کے لیے۔ تو اللہ نے پھر جواب سلامتی والا دیا، کہا کہ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور پر تو سلامتی آئی، لیکن اللہ کے نبی وہاں اپنی امت کو نہیں بھولے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو وہاں یاد رکھا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں جو آگے سے کلمات کہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنی امت کو یاد رکھا۔ انسان خوشی میں کسی اچھی جگہ پر جائے، بڑے مقام پر بہت کچھ بھول جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آپ نے وہاں یہ کہا کہ تیری سلامتی مجھ پر بھی ہو اور صالحین بندوں پر بھی، میری امت پر بھی ہو۔ آپ نے جو بڑی اچھی بات کی اس کو ذرا میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے کہا کسی مشہور شخصیت کو اگر ہم جانتے ہیں تو بڑے اس کے فین ہوتے ہیں، سیلفیاں کھنچوائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ بڑا آپ کسی کو جانتے ہیں نا تو لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو فلاں کو جانتا ہوں،
فلاں تو میرے گھر آتا ہے کیونکہ فلاں اتنے بڑے عہدے پر ہے. تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس بات پہ ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے. بالکل ہمیں تو سب کو بتانا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں, ان کے امتی ہیں, اور اپنے عمل سے بتانا چاہیے. کسی کے آنے کے اوپر خوشی کے ساتھ, فخر کے ساتھ. ایک سابقین بھی رشک کریں گے اور رشک کر قیامت کے دن بھی, اور پہلے بھی. مولانا وسیم صاحب نے ایک بات کہی, میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں, شاید مولانا کے اس کے بعد ہمیں دعا کی طرف جانا ہے, پھر کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے. جی, ہم جس کے فین ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں جانتا, لیکن جو جتنا درود پڑے گا, سلام پڑے گا, حضور اسے خود پہچانیں گے, خود پہچانتے ہیں. تو میں بات مکمل کر لوں. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ جب وہ فین جس کے ہم ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ کبھی ہمارے ہاں آ جائے, تو شاعر نے کہا کہ جاگ اٹھے گی میری قسمت بھی علیم, جاگ اٹھے گی میری قسمت بھی علیم, جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تصور پیش کیا. تو میں آخری بات کروں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا, چونکہ وہ بچے تھے, خدمت میں رہتے تھے, کہا کہ بیٹا جب گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو. کہا اس سے تمہیں بھی برکت ملے گی, تمہارے گھر والوں کو بھی برکت ملے گی. سبحان اللہ. اور شاہ صاحب نے ایک وظیفہ بتایا, میرا اپنا آزمودہ یہ وظیفہ ہے جو میں نے خود کیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اگر دوسروں کو بتا رہے ہیں, یہ سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, میں اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ جب بھی گھر میں گیا, جب سے میں نے یہ بات سنی تو میں گھر میں بلند آواز سے سلام کرتا ہوں. اچھا, جو کلمات کہتا ہوں وہ میں دہرا دیتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, قل ھو اللہ احد. یہ میں نے اپنا عمل بنایا ہوا ہے, اور جب سے میں نے یہ عمل بنایا ہے, آپ یقین جانیے جو اس کے فوائد میں نے دیکھے, جو رزق کے اندر خیر و برکات میں نے دیکھی, اور جو قرض سے نجات, جو لوگ قرض میں پھنس جاتے ہیں, اگر وہ یہ عملی طور پر کر کے دیکھیں, اگر ان کا کام نہ ہو تو میں یہاں پر بیٹھا ہو کر وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے بتایا تو یہ کام نہیں. سبحان اللہ. علامہ سید حسینی صاحب جناب, اختتامی لمحات ہیں, اور اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سے بڑا پریشر میرے اوپر آ جاتا ہے کہ آخری لمحات میں میں چند الفاظ کے لیے چکیوں میں تو ویسے امتحان ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. السلام علیکم سے شاید جتنے بھی انسان کے دلوں میں جو بات ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی. واہ واہ, سبحان. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہماری ابتدائی کلام ہر جگہ ہونی چاہیے. چاہے ہم فون کریں کسی کو ہیلو کرنے کے لیے تو اس میں بھی السلام علیکم کہہ دیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, چاہے تم کسی کو پہچانو اور کسی کو نہ پہچانو, سب کو السلام علیکم کہو. اور السلام علیکم کے الفاظ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک حلاوت ہے, ان الفاظ کے اندر ایک حلاوت ہے, خوبصورتی ہے. اور میں سب سے یہ کہوں گا کہ ان الفاظ کو صحیح طور پر ادا کریں. جس طرح ماشاءاللہ آپ بہت اچھی طریقے سے السلام علیکم, عین آپ اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں, تو اس طرح السلام علیکم کے الفاظ کو اچھی طریقے سے ادا کرنے چاہیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اب ہا کو بھی صحیح, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لوگ الفاظ بھی اس طرح بول دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ورحمۃ اللہ, اور اس طرح کی سب سے بڑی غلطی سلام کہتے ہیں, خالی السلام علیکم, السلام نہیں بولتے. بعض لوگ کہتے ہیں سلام 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 سلام, سلام, تو صرف وہ پتہ نہیں کہ سام کہہ رہے ہیں یا سلام کہہ رہے ہیں, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور مطلب اس کی اہمیت کو سمجھ کے نہیں نا کہتے, بس سر سے اتارتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے سلام کو صرف ہاتھ کے اشارے سے کر دیتے ہیں, اب انہوں نے الفاظ کہے یا نہیں کہے اتنے کہہ دیتے ہیں. تو یہ اشاروں سے سلام دل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم اگر اشارہ کر رہے ہیں کسی کو, اس کے ساتھ ہماری زبان کے الفاظ بھی ہونے چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تاکہ دوسرے سنیں اور آپ کو جواب دیں. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں, رد السلام وعیادت المریض وتشمیت العاطس واجابت الدعوہ. تو سلام کا جواب دینا و اتباع الجنائز, تو سلام کا جواب دینا ایک مسلمان پر حق ہے. تو آپ اس کو ایک حق سے محروم کر رہے ہیں. اگر آپ زور سے الفاظ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ دوسرے کو ایک حق سے محروم کر رہے ہیں. یعنی ایک کا حق ہے اور دوسرے پہ فرض ہے. جی, ایک فرض میں کوتاہی کر رہا ہے اور ایک حق سے محروم کر رہا ہے. تو اگر ہم الفاظ نہیں ادا کرتے اور صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں تو الفاظ کے ادائیگی میں اتنی مطلب ایک تو ثواب ہے, اور یہ قرآنی الفاظ بھی ہیں, اور ایک لفظ پر 10 نیکیاں. صحیح, سبحان اللہ.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح الف لام میم کے بارے میں فرمایا ایک حرف کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و میم حرف و لام حرف و میم حرف، سبحان کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اس طرح السلام علیکم کے اندر الف لام سین لام الف پھر میم پھر عین پھر لام یا کاف میم، کتنی نیکیاں ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان ہر لفظ پر 10 نیکیاں. سبحان اور پھر رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کوئی سنت ادا کرتا ہے جزاک اللہ، تو اس سنت کے اور زیادہ مطلب ہے کہ فضائل ہیں، اور ایک سنت فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور ایک فرض کا درجہ 70 درجے تک پہنچ جاتا ہے جزاک اللہ. رمضان مبارک کے مہینے میں. اچھا اسامہ بھائی، اچھا، گزارش صرف ٹائم ایسی کرنی تھی کہ سلام کا متبادل کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ساری عربی الفاظ کا متبادل اپنی زبانوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اسلام کے شعار ہیں تو شاعر اسلام میں سے کسی کا کوئی چیز مطابق، یہ ناظرین غور سے سن لیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم کا متبادل کچھ نہیں ہو سکتا. اور معاشرے میں یہ جو آج کل پاکستان میں شروع ہو گیا دشمن کی زبان نمستے نمستے، یہ بدبخت کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا. بالکل، بڑی گہری بات. ٹھیک ہے جی، اب ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفینے. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول